حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان، میاں بیوی کا اکٹھے نہانے سے بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت اور طور و توار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشگوار موڈ میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی تمام گناہ معاف فرما۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی ہنسی، یہاں تک کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ پڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری دعا تمہیں اچھی لگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے؟ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایک ہی برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں ہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہے، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ بالکل برہنہ ہو کر بھی نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد جب عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں بازو ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے، دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو تم اس پر گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ محترم ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور و تیوار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑے، اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکیں۔
اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اس کے پاس چلی جائے، چاہے وہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے، یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بال ترشوائے اور ناخن کترے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہی پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا، ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے خاص ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کی۔ اگر میاں بیوی کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ محترم ناظرین، امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 3 سے 4 ماہ کے بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔